کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جمادات بھی ہے اور نباتات بھی، انسان اور جن بھی ہے، جانور اور طیور بھی، کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض بھی، آبی حیات اور جنگلی و حوش بھی۔ ان سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ ان حقوق کی بہترین ادائیگی کی مثال عملی طور پر پوری انسانی تاریخ میں تلاش کریں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کہیں بھی نظر نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ہدایات نہیں دیتے تھے، بلکہ عملاً مخلوق خدا کی داد رسی اور شکایات کا ازالہ فرماتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں، لونڈیوں اور مساکین و مظلومین سبھی کے حقوق کو یقینی بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا محکوم بنا دیا، تو جس کے زیر دست اللہ نے اس کے کسی بھائی کو کر دیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ ہو جو خود کھائے وہی غلام کو کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اس کو ایسے کام کا مکلف نہ کرے جو اس کے بس میں نہ ہو، اور اگر ایسے کام پر اس کو لگانا ہو تو پھر اس میں خود اس کی مدد کرے۔ حضرت کعب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اپنی باندیوں کو کبھی برتن ٹوٹنے پر سزا نہ دیا کرو، ان برتنوں کی عمریں بھی تمہاری طرح مقرر ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو اس کی غلطیوں پر مار رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے میں نے آواز سنی، اے ابو مسعود، یاد رکھو اللہ کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت اور قابو حاصل ہے جتنا تجھے اس بے بس غلام پر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اور غلام سے کہا کہ بھائی اب تم آزاد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایک چڑیا کی شکایت پر بھی بے چین ہو گئے تھے، جس کے بچے ایک صحابی ایک جنگ کے دوران اس کے گھونسلے سے نکال کر اپنے خیمے میں لے آئے تھے۔ وہ چڑیا کسی اور خیمے پر نہیں گئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے پر آ کر اس نے اپنی شکایت پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اس کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس کیے جائیں، اور اس حکم پر اسی وقت عمل ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جعفر بن ابی طالب سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کیا۔ ہم چلے جا رہے تھے کہ ایک باغ میں سے ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بلبلانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت زار دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ اور گردن پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تو اس بے زبان چوپائے کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ نے اسے تیری ملکیت میں دے دیا ہے۔ اس حیوان نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس سے کام تو پورا لیتا ہے مگر اسے خوراک پوری نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جنگلی جانور بھی پہچانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دکھوں کی شکایت اور ان کے ازالے کی درخواست کیا کرتے تھے۔
اسی سلسلے میں ایک ہرنی کا واقعہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی سنگلاخ وادی سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آواز سن کر ارد گرد دیکھا تو مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میں آگے بڑھا، پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں آواز کی جانب گیا تو دیکھا کہ ایک ہرنی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور ایک مسلح بدو دھوپ میں پڑا سو رہا تھا۔ ہرنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بدو نے مجھے شکار کر لیا ہے اور اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھول دیں تو میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی ایسا کرو گی؟ اس نے جواب میں عرض کیا، اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو خدا تعالیٰ مجھے درد ذاہ کے عذاب سے ہلاک کر ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسیاں کھول دی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ اس کی واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رسیوں سے باندھ رہے تھے کہ بدو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ ہرنی پکڑی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، آپ بخوشی اسے لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ اس پر وہ اتنی خوش ہوئی کہ صحرا میں چوکیاں پھڑتی دوڑی، پھر خوشی سے زمین پر پاؤں مارنے لگی اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جانور تو جانور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بے جان مخلوق کو بے مثال عقیدت و محبت تھی۔ اس معاملے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے آپس میں ممبر رسول کے بارے میں بحث شروع کر رکھی تھی کہ ممبر کیسے بنا اور کس لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ جب انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، باخدا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کس لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ جس روز یہ بن کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اس پر تشریف فرما ہوئے تو میں خود مسجد میں موجود تھا اور میں نے پورا منظر دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کے پاس کسی کو بھیجا کہ وہ اپنے ماہر نجار غلام سے ممبر بنوا دے جس پر خطبے کے دوران آپ بیٹھ جایا کرے۔ اس صحابیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ جنگل کی بہترین لکڑی کاٹ کر لائے اور اس سے ممبر تیار کرے۔ چنانچہ اس نے ممبر تیار کیا اور ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسجد نبوی میں بھجوا دیا۔ یہ یہاں رکھ دیا گیا، جس جگہ آج بھی موجود ہے۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چبوترا نما ممبر پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، لوگوں، یہ بلند ممبر اس لیے بنوایا گیا ہے تاکہ تم میری امامت میں نماز پڑھو اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر نماز کی تعلیم حاصل کرو۔ ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود عرض کیا کہ ان کے پاس ایک کاریگر غلام ہے جو لکڑی کا نہایت نفیس کام کر سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ اجازت دیں تو اس سے وہ ایک ممبر بنوا دے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقاریر کے دوران بیٹھ جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم چاہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر اس خاتون نے بہت نفیس ممبر بنوا کر بھجوا دیا۔ جب جمعے کا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر کھجور کا وہ تنا جس کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے رونے لگا۔
اس کی چیخ و پکار اتنی دردناک تھی کہ یوں لگتا تھا کہ وہ فرط غم سے پھٹ جائے گا۔ سب صحابہ نے اس کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس تنے کو پکڑ لیا، پھر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ چپ ہوا، مگر اس طرح اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی جس طرح روتا ہوا بچہ چپ کرنے سے پہلے ماں کی گود میں ہچکیاں لیتا ہے۔ مظلوم کی فریاد سنی، مجبوروں کی غمخواری کی، زخموں پہ خنک مرہم رکھے، بے چین دلوں کے کام آئے۔ ناظرین، ہم سب کے لیے آج قابل توجہ ہے کہ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدد ہی میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔